ابھی آپ جی شریکانت جی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، انہوں نے بہت عمدہ خیالات کا اظہار یہاں آپ کے سامنے کیا ہے اور اردو سے اپنی وابستگی کا اظہار بھی کیا ہے، اور اردو اسکولوں کے سلسلے میں دیکھیے اورنگ آباد جو ہے یہ ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ ہر دور کہ آپ کو اورنگ آباد کی ایک ادبی تاریخ ملے گی، لیکن بیچ میں کچھ ایسے حالات آ گئے تھے جس میں کووڈ کا بھی عمل دخل تھا، جس کی وجہ سے ادبی محفلیں کم ہو گئی تھی۔ وارثان حرف و قلم کی تنظیم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پھر سے ادب کی ایک لہر پورے شہر میں دوڑا دی۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسم اجرا کے پروگرام جس میں مشکل سے 10-15 لوگ بیٹھتے تھے اب حال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا تو کارنامہ ہے۔ آج کی جو کتاب ہے سلیم احمد کی، سلیم احمد میرے پاس اس زمانے سے آتے ہیں جب انہوں نے شاید پہلا افسانہ لکھ چکے تھے، اور دوسرا افسانہ وہ جب میرے پاس لے کے آئے تو میرے ساتھ میرے دوست عارف خورشید بھی تھے، ہم دونوں نے ان کی کہانی سنے۔ عارف نے بولا کہانی تو بہت اچھی ہے، بولا ہاں بہت اچھی ہے۔ میں نے فوری ان کو وہیں کانٹیکٹ کیا، ان کو ریکارڈنگ کرا، ان کا افسانہ براڈ کاسٹ کرا، اور اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ میں تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، میں رہوں نہ رہوں میں اپنی بیوی کو بول کے جاؤں گا، تم لائبریری میں جانا، جو کتاب تم کو پسند آئی وہ لے کے جاؤ، پڑھو، اور جو افسانہ سمجھ میں نہیں آیا بعد میں مجھ سے اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ سلیم کی کہانیاں چلتے پھرتے انسانوں کی کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں جس میں موافق الفطرت کردار آ رہے ہیں، جس میں ایسے پاورفل کردار آ رہے ہیں کہ جن سے سب ڈر رہے ہیں۔ سلیم کے پاس ایسے کردار نہیں ہیں، سلیم کے کردار زندگی سے جڑے ہوئے کردار ہیں، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ بہت سیدھا سادہ ہے، دل میں اترنے والا اسلوب ہے، اور البتہ اس کے لفظوں کی، جملوں کی جو کرافٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت ماڈرن اور بہت نئے جملے لکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کہانیاں قابل مطالعہ ہیں، اور ایک بار جب کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے تو آخر تک پڑھتا ہے۔ شکریہ۔ کی جو رسم اجرا کی تقریب اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں، آپ کے تاثرات؟ واحد کلام فاؤنڈیشن اور بزم محبان اردو کے زیر اثر آج بنا حرفوں کی تحریر افسانوی مجموعے کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ لمبے عرصے کے بعد میں کئی صحافی ماہر تعلیم ایک ڈائس پر نظر آئے، اور یہ تقریب شروع سے لے کر اختتام تک ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اور چلتی رہے، کیونکہ یہ افسانوی مجموعہ ایک لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آیا ہے، اور اس کی جو 10 کہانیاں ہیں وہ اپنی اپنی الگ شناخت رکھتی ہے، ہر کہانی اپنی جگہ آپ ہے، اور پڑھنے کے بعد ہر قاری اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس میں اردو ہندی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور جدید دور کے جو مسائل ہیں بیفور کووڈ اور آفٹر کووڈ ان مسائل کا احاطہ کیا ہے، لہٰذا یہ رسم اجرا کے ذریعے عام قاری تک یہ بات جاتی ہے کہ سلیم احمد ایک اچھے افسانہ نگار ہے، اور وہ اپنا لکھنے کا کام جاری رکھے۔ میڈم، نئی نسل کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ادب کے تعلق سے، اردو ادب کے تعلق سے، افسانہ اور نظم اور نثر دونوں کے تعلق سے، جو نئے بچے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اپنا لکھنا جاری رکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی محفلوں میں میں بھی شرکت کرتی ہوں۔ شعبہ اردو میں اس طرح کے شاعری کا جو طالب علم شعراء حضرات سامنے آ رہے ہیں، نئے فنکار، ان کے لیے ہم اپنے پاس بھی سال میں 1-2 محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور یقیناً یہ مراٹھواڑہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ ہے، اور یہاں پر نئے ادیب، نئے فنکار ہر سال نئی ایک نسل سامنے آتی ہے، اور نئے افسانہ نگاروں میں آج ہمارے ساتھ جو جس کے ہاتھوں سے رسم اجرا ہوا ہے صبا تحسین، وہ نئی افسانہ نگار اپنی نئی کتاب کے ساتھ میں ان قریب منظر عام پر اس کی کتاب آ رہی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں نوجوان نسل اردو کی طرف راغب ہے، افسانہ اور شاعری دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی جا رہی ہے۔ ہماری نیک خواہشات آج کے مصنف سلیم احمد صاحب کے لیے کہ وہ جلد ہی اپنی اور تیسری کتاب منظر عام پر لائے،
ये जो रस्म हिजरा हुआ है उर्दू ज़बान की किताब उसका बड़े पैमाने पर हुआ है, अक्सर ये देखा जाता है कि इंग्लिश या हिंदी की किताबों के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसमें आप अंग्रेज़ी और उर्दू की तरह दोनों में एक साथ अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान के लिहाज से बात किया जाए तो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बड़ी ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर ऑडियंस जमा थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत किए हैं, क्योंकि सलीम अहमद का मधु करने का जो तरीक़ा था वो नहायत ही मुनफरिद था। उन्होंने किताब हाथ में दिए और तमाम को मधु किया। तो आज सहाफ़ी और औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस के तमाम तर हजरात यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने सलीम साहब के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार की। आज का जो प्रोग्राम था रस्म इजरा का, बिना हरफों की तहरीर, एक मुनफरिद प्रोग्राम था। वो इसलिए भी कि एक ऐसा अफसाना निगार जो एक ज़माने से अदब की दुनिया से दूर होकर सहाफ़त की दुनिया में चला गया था, उसने फिर से अपना कलम उठाया और कोविड-19 के पस मंज़र में बेहतरीन अफसाने लिख डाले। सलीम के अफसाने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी कोविड के ज़माने में किन हालात से, किस कर्ब से और किस दर्द व अलम से गुज़रा है। वो इसलिए नहीं कि वो खुद बीमार था, बल्कि इसलिए कि उसने जो समाज में देखा, जो लोगों की परेशानियां देखी, जो दूसरी रियासतों से आए हुए मजदूरों की वापसी के मंजर देखे, उनको हूबहू उसने अपनी तहरीरों में उतारा। अब मैं क्या कहूँ कि जब मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई ने जिस तरह के अफसाने लिखे थे, बस मुझे ऐसा लगता है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर का मुशाहिदा करते हुए सलीम ने उसी तरह के अफसाने लिखे हैं, और ऐसे अफसाने जो मुझ जैसे आम आदमी के दिल पर नक्श कर जाते हैं। मैंने सलीम से कहा कि सलीम, अब अपने कलम को मजबूती से पकड़ो और तमाम हदें पार कर दो और एक नया मुकाम अपना पैदा करो। मैं आज सलीम को और उनके अहले ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ, और काबिल मुबारकबाद है हमारे इलाक़े के मशहूर फिक्शन निगार नूरुल हसनैन साहब, जिन्होंने सलीम की हिम्मत बंधाई और सलीम को फिर से लिखने पर मजबूर किया। जज़ाकल्लाह खैर। नए कलमकारों को आपका क्या पैगाम? भाई, नए कलमकारों के लिए ही तो हमने वारिसाने हर्फ कलम बनाया है, और हमने 151 प्रोग्राम जश्न नूरुल हसनैन लेकर एक प्रोग्राम लेने के मियार को सेट किया है, और जितने भी नए अफसाना निगार है वो अपनी तख्लीक़ात को लेकर हम तक पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। हम हर मुमकिन उनकी कोशिश करेंगे और हम उनके लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं। जब तक किसी भी समाज का अदबी विरसा परवान नहीं चढ़ता, वो समाज तरक्की कर नहीं सकता। हमारा अदबी विरसा बहुत वसी और बहुत कवी है, लेकिन आज हम उस सबक को भूल चुके हैं। अब हमको उसके आमुख्ता करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और नए लिखने वालों के लिए वारिसाने हर्फ कलम हमेशा तैयार है। वो जो भी प्रोग्राम लेना चाहें, जैसा भी प्रोग्राम लेना चाहें। और आप देखें ना कि सलीम अहमद की हिम्मत उस वक्त बंधी जब वारिसाने हर्फ कलम के अफराद ज़िम्मेदारान उनके घर पहुँचे और उनको घर से उठा कर लाया। और सलीम ने अपनी किताब में उसके पेश लफ्ज़ में इस बात का जिक्र किया है, और इससे बढ़कर सबूत और सनद क्या चाहिए लोगों को? यही सनद है। और हम जो है इसीलिए बैठे हैं कि हम हमारे नए लिखने वालों की पजीराई करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बिना हरफों की तहरीर जो किताब आपने लिखी है, जो अफसाने आपने लिखे हैं,
تو اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہے. میں سلیم صاحب کی افسانوی جو ایک ان کا طویل سفر رہا ہے اس سے کم اور ان کی صحافت سے زیادہ واقف رہا ہوں. میں نے سلیم صاحب کی ہمیشہ اپنے اخبار میں جب بھی تحریر دیکھا ہوں, مجھے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا تو اس تحریر میں سیاست کم اور انسانیت زیادہ نظر آیا کرتی تھی. میں نے ہمیشہ سلیم صاحب کی تحریر, چاہے وہ میونسپل کارپوریشن کی رپورٹنگ ہو, چاہے وہ خان ندی کی رپورٹنگ ہو, چاہے پھر وہ آدھار یہ بہت ساری اسکیمس مہانگر پالیکا کی بیوہ فنڈ ہو, تو جتنے کارپوریشن کی اسکیمس ہوا کرتی تھی تو سلیم احمد صاحب کی اس میں جو ہے تو جو تحریر ہوا کرتی تھی اس میں انسانیت کے لیے آواز اٹھانا سلیم صاحب اپنا فرض سمجھتے تھے. اور سلیم صاحب کی زبان پر امور کا یہ معاملہ ہے ماشاءاللہ کہ میں ہی نہیں بلکہ میرے دفتر میں جتنے میرے ساتھ سینئر لوگ بھی کام کرتے ہیں تو ہم کبھی کوئی تحریر لکھ دیتے, میں اپنا ایڈیٹوریل لکھتا تو اس میں کوئی بتانے میں حرج نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سلیم احمد صاحب کے پاس اپنا اداریہ بھیجا کرتا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے پلیز اس کی زبان میں کہاں معاملات میں صحیح ہے غلط ہے. اور سلیم احمد صاحب ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں. سلیم احمد صاحب آپ قابل مبارکباد اس لیے ہے کہ میں نے آپ کے صحافتی سفر میں کبھی آپ کو دیگر پترکاروں کی طرح, دیگر صحافیوں کی طرح میں نے جو کہ نہیں دیکھا. آپ نے اپنی اولاد کو اپنے علاج کی کمائی کما چلانے کی کوشش کی, اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آپ امید رکھیں انشاءاللہ کہ آپ کا نتیجہ جو ہے تو آپ کی نسلیں اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ بڑے حقیقت پسند ایک صحافی ہے اور جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. کبھی کبھی مجھ سے بھی لڑ لیتے تھے, کہیں نہ کہیں ایڈیٹر ہوتا ہے تو ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی رپورٹنگ میں سلیم صاحب کو بولنا تھا, سلیم صاحب ذرا ادھر وزن کم کرو, ادھر تھوڑا بڑا. ارے صاحب یہ میں نے لکھ دیا, میرا کردار ختم, اب آپ جانیں اور آپ کا اخبار جانیں. تو یہ بول کے سلیم صاحب رپورٹ رکھ دیتے تھے اور سلیم صاحب نکل جاتے تھے. یہ سلیم صاحب کی اپنے پیشے کے ذریعے بہت ایماندارانہ ایک عادت رہی ہے. میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. عبدالواحد فاروقی صاحب کو اور ہمارے قاضی صاحب کو جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے, ان تمام نوجوان دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھی کو آج ایک کتاب کا اجرا کر کے اس کو حوصلہ عطا کیا. ہم سب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. شکریہ. اللہ وبرکاتہ. کتابیں بات کرتی ہے, کتابیں مسکراتی ہے, شب تنہائی میں اکثر کتابیں گنگناتی ہے. کتابیں میر ہے, سودا ہے, غالب ہے, شفائی ہے. کتابیں ہی تو ہے جو جاویدہ ہم کو بناتی ہے. تو آج علی جناب سلیم احمد صاحب کی کتاب کا اجرا, میں سب سے پہلے اگر شکریہ کی شروعات کروں تو میں آج کے محفل کے صدر علی جناب خالد سیف الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ خاص اس لیے بھی کیونکہ یہ نئی نسل کے لیے, نسل نو کے لکھنے والوں کے لیے ایک امید ہے. علی جناب خالد سیف الدین صاحب, ساتھ ہی ساتھ مہمانان خصوصی کے اندر نور الحسنین صاحب, ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب, خان مقیم خان صاحب, شفیق خسرو صاحب, میرے بھائی جو ہے تو عمر کمال فاروقی صاحب, میری بہن جس کے ہاتھ سے یہ اجرا حل میں آیا ہے. سب سے زیادہ فخر ہم کو ہوا کیونکہ ہم لوگ ایک اسٹیجوں پہ بیٹھ کر شاعری سنتے اور سناتے رہے ہیں. تو میں میری بہن کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, صبا تحسین کا, ہمارے استاد علی جناب مخدوم فاروقی صاحب کا اور کیرتی میڈم کا جو اردو دوستی کے اندر یہاں پر موجود ہے, اور آپ تمام حضرات کا جو دھلیا سے تشریف لائے ہیں, جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں, جو دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور اس ہال کے اندر گزشتہ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں عالی جناب سلیم احمد صاحب کا واحد فاروقی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک کتاب قلم بند نہیں کرتے تو اس ہال کے اندر اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے. اور جو تو ہمارے عظیم افسانہ نگار محمود شکیل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جن کے افسانے بھلے ہی پڑوس میں چھپتے ہیں مگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے بھی پڑھے ہیں. اللہ ہم کو ہمارے انہی اساتذہ کے سائے میں رکھے. اب میرے کو جو دوسری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے چہروں پر خوشی آئے کہ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کروں. میں اعلان کرتا ہوں کہ پروگرام ختم ہو چکا ہے.